ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا ایک اور چونکا دینے والا کیس سامنے آیا ہے، جس میں برطانیہ کے شہری ورساچی خان کو ایف آئی اے کے اعلیٰ عہدیداروں نے مبینہ طور پر اغوا، تشدد اور بھتہ خوری کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ شخص نے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر کارروائی نہ کی گئی تو وہ 1 اپریل 2025 کو سے نو ٹو پاکستان نامی بین الاقوامی مہم کا آغاز کریں گے، جس کا مقصد پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور ترسیلات زر کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ I definitely want to say to people, say no to Pakistan. حاجی صاحب تے تشدد کیتا، ان دے پیراں میں کرنٹ لاندے رہے، ان دے منہ دے وچ پیپ لا کے موٹر سٹارٹ کر کے۔ ورساچی خان کے مطابق ایف آئی اے کے افسر شہزاد ندیم بخاری نے مبینہ طور پر ان کے اغوا کی منصوبہ بندی کی اور انہیں بحریہ ٹاؤن راولپنڈی سے زبردستی اٹک لے جایا گیا، جہاں انہیں وحشیانہ تشدد، بجلی کے جھٹکوں، واٹر بورڈنگ اور جسمانی اور ذہنی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ علی شراز صاحب اور میں بیریا پہ سے ہاں، تو شام نے ٹائم اساں فیس 7 میں آیا کھانا کھانے واسطے۔ کھانا کھائی دا باہر نکلے ہیں تو کوئی نامعلوم افراد سے تقریباً 20 تو 25 آدمی علی شراز صاحب تے حملہ وار ہوئے، جس کی وجہ تو سیول کپڑے میں سے میں مذمت کی تھی اور میں نے بھی نال چکیا، اور انہوں کی بھی 2.5-3 گھنٹے کے سفر تو بعد اساں کی لے کے گئے ایک بلڈنگ سی ویران 3رے فلور تے جا کے سانو رکھیا۔ حاجی صاحب تے تشدد کیتا، ان دے پیراں میں کرنٹ لاندے رہے، ان دے منہ دے وچ پیپ لا کے موٹر سٹارٹ کر کے پانی مار دے رہے۔ انہیں ایسا کہ دوسرے دن کہنے لگے کہ تساں 9-10 کروڑ روپیہ ایک پارٹی نو دیو تانوں چھڑساں اگر زندگی چاہیے۔ جب وہ اپنے گھر سے کوٹلی سے نکلے اسلام آباد کی طرف، وہاں رات کا سٹے کرنا تھا اور دوسرے دن ہماری طرف آنا تھا، تو رات کو جس وقت وہاں پہنچے تو وہاں سے ان کو کڈنیپ کر لیا گیا اور پھر 2-3 دن 4 دن ان کو عدالت کے علاوہ الگ سائٹ پہ رکھا گیا، ٹارچر کیا گیا ان کو بہت زیادہ، اور اس کے بعد پھر ایف آئی اے کے سسٹم سے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ان کے جو کولیگ تھے، ان کے دوست تھے جن کا وہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے، ان میں سے قدیر صاحب ہیں جو ان کے پارٹنر بھی ہیں، اکثر ان کا، چونکہ میں بھی 1-2 میری بھی ملاقاتیں تھیں ان کے ساتھ اور بڑے اچھے معاملات ان کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے لاسٹ ٹائم مجھے کال کی، انہوں نے کہا جی کہ قدیر صاحب میرے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہیں اور ایسے معاملات ہیں ان کے ساتھ طلعت صاحب بھی ہیں، باقی بھی دیگر احباب ہیں، انہوں نے ان کی 4.5 کروڑ کی تقریباً وہ V8 گاڑی تھی وہ بھی انہوں نے ضبط کر لی، اس کے بھی پیسے انہوں نے ضبط کر لیے، اور اس کے علاوہ 1 کروڑ 20 لاکھ کی ایک اور گاڑی تھی کوبرا، وہ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ضبط کر لی تھی۔ اس کے علاوہ باقی مختلف معاملات میں ٹارچر کرتے وقت ان سے پیسے وصول کرنا، پھر مزید رقم کی ڈیمانڈ کرنا، یہ تو تقریباً ان کا شیوہ اور معمول ہی رہا ہے۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ خان کا کہنا ہے کہ ان کی رہائی کے بدلے 4 کروڑ 80 لاکھ روپے بھتہ وصول کیا گیا، مگر پھر بھی انہیں آزاد نہیں کیا گیا۔ مزید برآں انہیں نازک حالت میں فلمایا گیا اور جنسی بلیک میلنگ کی دھمکیاں دی گئیں کہ اگر مزید رقم ادا نہ کی گئی تو ویڈیوز کو لیک کر دیا جائے گا۔ بدترین مظالم سہنے کے باوجود انہیں جھوٹے الزامات کے تحت ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا، جہاں شہزاد ندیم بخاری نے ان پر انسانی اسمگلنگ کا بے بنیاد مقدمہ دائر کر کے 3 ماہ تک قید میں رکھا۔ اس دوران ان کے اہل خانہ کو مزید رشوت دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، مگر پولیس اور دیگر متعلقہ ادارے بدعنوان اہلکاروں کو تحفظ دیتے رہے۔ ورساچی خان کے مطابق ان کے کیس کی اطلاع انسپیکٹر جنرل اسلام آباد، DIG اور چیف آف آرمی سٹاف کو دی گئی، لیکن تاحال کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے شہریوں کو تحفظ دینے کی بجائے خود اغوا، بھتہ خوری اور تشدد میں ملوث ہیں۔ ورساچی خان جو ہمیشہ پاکستان کے حق میں آواز بلند کرتے رہے ہیں، اب کہتے ہیں کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں، دوہری شہریت رکھنے والوں اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے محفوظ جگہ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سرمایہ کاری کرنا اپنے اغوا کے آرڈر پر دستخط کرنے کے مترادف ہے۔ اگر یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ورساچی خان نے پاکستانی حکام کو ایک آخری موقع دیتے ہوئے 3 مطالبات پیش کیے۔ شہزاد ندیم بخاری سمیت تمام ملوث افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، اغوا، بھتہ خوری اور جھوٹے مقدمات بنانے والے بدعنوان اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، متاثرین کے مقدمات کو دبانے میں ملوث پولیس اور ایف آئی اے کے افسران کو جواب دہ بنایا جائے۔ اگر پاکستانی حکام انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہے تو ورساچی خان 1 اپریل 2025 سے
से नो टू पाकिस्तान नामी मुहिम का आगाज करेंगे, जो कि पाकिस्तान में सरमाकारी और तरसीलात ज़र भेजने के खिलाफ एक आलमी आगाही मुहिम होगी। I definitely want to say to people, say no to Pakistan. You know, that's the kind of campaign I want to put out there because of what I've been through. So, you know, this is from a real life experience. Like, I'm back here in England, but I still don't feel safe because I've had people reach out to me, and you know, it's not a nice thing to live through. You know what I mean? But justice not been delivered. You know, there's still something pending out there. ये मुहिम बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों और दोहरी शरीयत रखने वालों से अपील करेगी कि वो पाकिस्तान रकम भेजना बंद करें। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को पाकिस्तान में बढ़ती हुई बदउनवानी और लाकानूनियत से खबरदार करेगी। पाकिस्तानी हुक्काम की करप्शन को आलमी मीडिया, इंसानी हुकूक की तंजीमों और गैर मुल्की हुकूमतों के सामने बेनकाब करेगी। बरतानवी हुकूमत से मुतालबा करेगी कि वो अपने शहरियों को पाकिस्तान में करप्ट हुक्काम के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वर्साची खान ने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालिबात को नजरअंदाज किया गया तो पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है, मैं खामोश नहीं रहूंगा जबकि मुजरिम आजाद घूम रहे हैं और बेगुनाह अफराद इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्काम के पास महदूद वक्त है, या तो इंसाफ फराहम करें या आलमी सतह पर शर्मिंदगी के लिए तैयार रहें।